ادھر اچھا نہیں لگتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا۔ قاضی شریعت دارالقضاء دربھنگا حضرت مولانا ارشد رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا آئیں اور مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا فتہلک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، مجھے چند منٹ آپ کے قیمتی لینے اور اس امید کے ساتھ لینے ہیں کہ کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ عمل کے ارادے سے میری باتوں کو سن لیں۔ ارادہ آپ لوگ عمل کا کیے ہوئے ہیں پہلے سے، عمل کا ارادہ ہے نا بھائی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ چند باتیں آپ کا یہاں اجتماع اور اپنی نیندوں کو حرام کر کے یہاں بیٹھنا دین کی نسبت پر ہے، مدرسے کی نسبت پر ہے، مکتب کی نسبت پر ہے، قرآن کی نسبت پر ہے، تعلیم کی نسبت پر ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اخلاص ہے، اور یقیناً اخلاص ہے چونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو خالی کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو آپ کی نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ زندگی میں تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ صرف سن لینے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے مجھے دو تین باتیں تعلیم سے متعلق اور دو باتیں اصلاح معاشرہ سے متعلق آپ سے کہنی ہیں۔ ایک بات، اگر آپ کو اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ بہت صاف تعلیم، کون سی تعلیم؟ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، دنیا کی عصری تعلیم، کوئی بھی تعلیم۔ اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا تو اتنا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کلمہ پڑھو، دعا پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، بایولوجی پڑھو، کیمسٹری پڑھو، سائنس پڑھو، کچھ نہیں کہا، پڑھو۔ اور آپ تاریخ کو پڑھیے، وہ صحابہ کرام جو فارس سے آ رہے تھے، ایران سے آ رہے تھے، روم سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں کو پڑھاؤ، تو وہ کیا پڑھاتے؟ ان کو قرآن تو پہلے سے یاد نہیں تھا، حدیث تو پہلے سے یاد تھی نہیں، کیا پڑھاتے ہو؟ وہ فارسی پڑھاتے تھے، وہ عبرانی پڑھاتے تھے، صحابہ کرام کو سکھاتے تھے فارسی اور ہیبرو۔ تو پڑھنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو عصری علوم اور دینی علوم کی تفریق کی ہے یہ ہم لوگوں نے کی، بہت صاف بات۔ ہر وہ تعلیم جو انسان کو انسان بنا دے اس کے حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور بحیثیت مومن ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے وہ تعلیم حاصل کریں جس سے ہم مسلمان باقی رہ سکیں۔ بہت صاف۔ آج ہمارے
ڈاکٹرز بہت کم ہیں، ہمارے سائنٹسٹ بہت کم ہیں، ہمارے انجینئر بہت کم ہیں، ہمارے IAS اور IPS بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی تو وہ مسلمان نہیں۔ سمجھیے ان باتوں۔ ڈاکٹر جو مسلمان ہوگا وہ مخلوق کی خدمت کرے گا، وہ غریبوں کی فیس معاف کرے گا، وہ محتاجوں کی رعایت کرے گا، وہ زخمیوں کا فری علاج کر دے گا ضرورت پڑنے پر۔ لیکن آج جو مسلم ڈاکٹرز ہیں بھی دال میں نمک کے برابر، تو ان کے پاس آپ جائیے تو وہ کہیں گے میرا باپ بھی آئے گا تو فیس معاف نہیں کریں گے، ہم نے جو پڑھنے میں 10 لاکھ خرچہ کیا ایسے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن مسلمان نہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، بہت ضرورت ہے اس ملت۔ IAS بنانا ہے، بڑی ضرورت ہے اس ملت کی۔ اگر آپ کی آبادی اس ملک میں 17% ہے تو ہر 100 DM میں 17 DM تو آپ کا ہونا چاہیے نا۔ لیکن آج کتنے ہندوستان میں DM آپ کے؟ ہم کو DM چاہیے، ہم کو SP چاہیے، ہماری ملت کی ضرورت۔ سیاست کے میدان میں ہماری کتنی نمائندگی، وہاں بھی ہماری حصہ داری نمایاں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ سیاست داں بنے، ڈاکٹر بنے، MBBS IAS بنے، IPS بنے، اس سے پہلے آپ کو ان مکتبوں میں بیٹھ کر مسلمان بننا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیے، یہی بنیاد ہے ان مکاتب کے، ان مدارس کے قائم کرنے کی۔ اور اگر ہم لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا تو آنے والی ہماری نسلیں مسلمان باقی رہیں گی یا نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس نظریے سے آپ ان مکتبوں کو دیکھیے، ان مدرسوں کو دیکھیے تو آپ کے دل میں اس کی محبت اجاگر ہوگی۔ اور میرے بھائی، آج ہم لوگ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں نئی قومی تعلیمی پالیسی کی ایسی مصیبت لائی گئی ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو سب کچھ رکھا جائے لیکن مسلمان نہ رہنے دیا جائے، اسے مشرک بنا دیا، اسے مرتد بنا دیا۔ آپ کو ان پالیسیوں سے لڑنا ہے۔ آپ تو اتنے بے فکر ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں کیا پڑھایا گیا پوچھنے کی فرصت بھی آپ کو نہیں ملتی۔ تو اپنے بچوں کو اگر مسلمان باقی رکھنا ہے تو پھر ان مکتبوں کو آباد رکھیے، اسے اسکول کے وقت سے پہلے مدرسوں میں بھیجیے، اسکول سے آنے کے بعد بھی مکتب میں بھیجیے تاکہ ذہن صاف ہو کر جائے، اور وہاں اگر کچھ ذہن گندا ہوا ہے تو پھر اس کی صفائی ہو جائے۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ارتداد کی جو ہوائیں اسکول اور کالج سے، کوچنگ سینٹروں سے چل رہی ہیں، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس مکتب میں بچیوں کی تعلیم کا نظم ہے۔ بچیوں کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اس ملک میں اسلام اور شریعت اسلامی کے خلاف جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان تمام فتنوں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کا سہارا لیا جائے۔ آج ہماری بیٹیاں اسٹیج پر آ کر اور ٹی وی چینلوں پر آ کر کہہ رہی ہے کہ اس حجاب اور نقاب نے ہمیں تعلیم کی راہ سے روک دیا۔ وہ کون بیٹیاں ہیں؟ وہ وہی بیٹیاں ہیں جن کو ہم نے نہیں سکھایا کہ یہ دوپٹہ جو تمہارے سروں پر ہے یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عظیم تحفہ ہے جس نے تمہارے حسن کو، تمہاری خوبصورتی کو، تمہاری زندگی کو سجا کر سنوار کر رکھا۔ تم اس کپڑے کو، اس دوپٹے کو کپڑے کا ٹکڑا مت سمجھو، اللہ کا عظیم تحفہ سمجھو۔ اگر ہم نے سمجھا دیا ہوتا اپنی بیٹی کو تو اس پردے کے خلاف نہیں بولتی۔ جب ہماری بچیاں اسلام کو سمجھیں گی، شریعت کو سمجھیں گی تو ایک خاندان کو وہ سمجھا سکیں گی۔ اس لیے بھی بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج گھروں کے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہماری بچیوں کے، شوہر کے حقوق کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو گھروں کا ماحول خوشگوار ہوگا، جنت نما ہوگا۔ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ جتنی تکلیفیں ہوئی، آج تو نل کھولیے اور پانی مل جاتا ہے۔
فاطمہ جیسی خاتون کو کتنی دور سے پانی لانا پڑتا، کبھی شکایت کیا ابا جان سے؟ کبھی نہیں کیا۔ کیوں؟ تربیت ایسی تھی کہ شکایت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج ہماری بیٹیوں کو تھوڑی تکلیف ہو جائے فوراً فون کر دیا، ابا کہاں شادی کر دیا بھکمنگا کے گھرانے میں، سب کچھ ہمیں کو کرنا پڑتا۔ باپ بھی آستین سمیٹتا اور پہنچ جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ بچیوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اس لیے اپنی بچیوں کی تربیت پر دگنی توجہ دیجیے۔ 1 گنا بیٹے پر اور 2 گنا بیٹیوں پر دیجیے۔ ایک بات جو مجھے کہنی تھی یہ بہت ضروری تھی، اور بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے ایک بات کہہ دوں کہ آج اس ملک کے کرناٹک میں جو ناٹک ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ بولیے نا۔ آپ کی بیٹی کو سر سے دوپٹہ اتارنے پر مجبور کیا گیا، لیکن قربان جائیے ایک بیٹی پر جس نے پوری ملت کی لاج رکھ لی، اور اس نے مجمع عام سے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کی ماننے والی دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتی ہے لیکن پردے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تو اگر اپنی بچیوں کے حجاب کو، پردے کو باقی رکھنا ہے تو اگر آپ 2-4 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کر کے جلسہ کر سکتے ہیں تو +2 کا اسکول کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ تحریک چلائیے اپنی بچیوں اور صرف بچیوں کی تعلیم کے لیے، +2 کے اسکول اور کالج بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ بیساکھی پر چلنے والے نہیں ہیں، آپ دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آئے۔ آپ ایسے تعلیمی ادارے قائم کیجئے کہ لوگ آپ کے محتاج رہیں، آپ حکومت سے بھیک مت مانگیں۔ یہ میری اہم بات تھی، اور چونکہ بچیاں ہماری بہت تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ادارے قائم کیجئے، اپنے کوچنگ سینٹر قائم کیجئے، اپنے تعلیمی ادارے رہیں گے، ہماری بچیاں ان کی عزت محفوظ رہیں گی، ان کا پردہ محفوظ رہے گا۔ ایک بات جو مجھے تعلیم کے تعلق سے کرنی تھی، اور دوسری بات معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے۔ آج ہم لوگ پوری دنیا کے اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی باری آتی ہے تو خاموش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی خاتون کا مقدمہ آیا، کیا؟ فاطمہ بنت قیس نے چوری کر لی۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قرآن نے اعلان کر دیا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، چور کو، چورنی کو اگر پکڑی جائے تو ہاتھ کاٹ دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ سردار کی بیٹی ہے، کوئی دوسری سزا تجویز کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ، اور آپ نے فرمایا، او لوگوں سنو، یہ تو سردار کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضرت عمر سے شکایت کی گئی کہ تمہارے بیٹے نے شراب کے نشے میں فلاں عورت سے زنا کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا بلاؤ اس کو۔ دربار عمر میں کوڑے لگائے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے تو کسی طرح بچا لیں گے۔ آج اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا، زنا کیا، شراب پیا، تو آپ سزا دیں گے؟ اپنا بیٹا ہے، پوری طاقت لگا دیجیے گا کسی طرح معاملہ دب جائے، لیکن وہ تو عمر تھے، بیٹا تھا، بچانے کی کوشش کرتے، کوئی دوسری سزا دے دے۔ کہا نہیں، بلاؤ۔ بلایا گیا اور کوڑے برسانے شروع ہو گئے۔ جب بیٹے کی جان جانے کو تھی تو کیا کہا؟ بیٹا جا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو کہنا کہ میں نے عمر کو انصاف کرتے ہوئے دیکھا۔ آج دوسرا برائی کرے، دوسرے کا بیٹا غلط کام کرے تو ہماری آنکھیں اٹھ جاتی، اور جب ہم خود کرتے ہیں، ہمارا بیٹا کرتا ہے تو پھر ہم اس کو دبا دیتے۔ ایسے معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اصلاح کرنی۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پہلے اپنی فکر کرو بھائی، دنیا کی فکر مت کرو۔ فلاں کو دیکھا کہ چل ایسے رہا، فلاں کپڑا ایسے پہنے ہوا تھا، اس کا گھر دیکھو کیسے بنایا، کہاں سے پیسہ آیا اس کو۔ نہیں، آپ کو دوسروں کی کیوں پڑی؟ آپ اپنی فکر کیجیے۔ آپ شادی بیاہ میں کم خرچ کیجیے،
فلانما اتنا کیا تو ہم اس سے زیادہ کر کے دکھا دیں گے. ارے برائی میں مقابلہ اچھائی میں مقابلہ کیجیے. فلاں نے شادی میں غلط کام کیا، ہم نہیں کریں گے. آپ مت کیجئے اور پھر اس سے کہیے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، تو وہ آپ کی بات مانے گا. لیکن آپ نے خود تو بیٹا کی شادی میں موج پہ جا کے سب کچھ لے لیا اور دوسرے کی باری آئے کا دیکھتے ہو فلانما اتنا پیسہ لیا، تو آپ کی بات کوئی نہیں سنی. آپ پہلے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے پھر دوسروں سے کہیے تو وہ خود آپ کی بات مانے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. دوسروں سے وہ بات کہتے ہی کیوں جو خود نہیں کرتے. آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بنا دیجئے، اس کو دیکھ کر دوسری بیٹیاں خود بخود پابند بن جائیں. آج عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، ماسٹر صاحب ہو، سب کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ غائب رہتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ جیسا کوئی غریب مولوی آیا اور بول دیا کہ حاجی صاحب آپ کے گھر میں میری بچیاں بے پردہ رہتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا آپ بھی شادی بیاہ کے دن سے بات کرتے ہیں؟ یعنی شادی بیاہ کے دن سارے گناہ جائیں. آپ کی بیٹیاں اگر آپ کے سامنے سر سے دوپٹہ اتار کر جا رہی ہیں تو آپ کی غیرت ایمانی آپ کو للکارتی نہیں؟ آپ کو یہ غیرت ہونی چاہیے کہ تم کل بھی مسلمان تھے اور آج شادی کا دن ہے تو آج بھی مسلمان ہو، کل عید کا دن آئے گا تب بھی تم مسلمان ہو. اور مسلم بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اترنا نہیں چاہیے. یہ تربیت آپ اپنی بیٹیوں کو دیجئے، جب ان کو دوسری بیٹیاں دیکھیں گی وہ خود بخود سیکھ جائیں. میرے گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے اصلاح شروع کیجیے. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے، پھر اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ٹھیک کیجیے. دوسرے لوگ انشاءاللہ آپ کے عمل کو دیکھ کر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے اسلام پورے عالم میں پھیلا مسلمانوں کے اخلاق و عمل سے پھیلا ہے، تقریر سے نہیں پھیلا ہے، کہنے سے نہیں کرنے سے پھیلا ہے. لوگوں نے دیکھ کر ایمان لایا کہ یہ ایسی شکل والا، جس مذہب کو ماننے والا وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا، ایسے چلنے والا. پٹنہ میں ایک نوجوان نے چند سال پہلے ایمان لایا. نوجوان کی بہن نے ایمان لایا. کیوں ایمان لایا؟ ایک مولوی صاحب راستے سے جا رہے تھے، کیلے کا چھلکا گرا ہوا تھا، اس نے اسے اٹھایا اور سائیڈ کر دیا مین روڈ. تو اس بچی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ کو روڈ صاف کرنے کی ذمہ داری کس نے دی؟ تو کہا نہیں کسی نے دیا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دیا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میں نے وہی کیا. اب یہ چھوٹی سی بات لیکن اس کے دل میں ایسی گھسی کہ اس نے کہا کہ جس مذہب میں راستے تک کی صفائی کا حکم دیا گیا وہ مذہب غلط نہیں ہو. تو وہ آ کر کے ایمان لائی. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، میں پٹنہ میں پڑھ رہا تھا. آپ کا عمل لوگوں کے دلوں کو ٹھوکر لگاتا ہے، اس لیے آپ عملی مسلمان بن جائیں. عملی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، دنیا انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائے گی. مجھے یقین ہے کہ جو میں نے دو گزارشیں کی، ایک اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے تو مکاتب اور مدارس کے نظام کو مضبوط کیجیے، اور دوسرا اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیجیے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. میں شکر گزار ہوں حضرات کا جنہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.